وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم اسم کی ہی تقسیمات جو پچھلے کئی ماڈیول سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اسی میں آگے چلیں گے۔ آج اسم کی جس ڈویژن کو اور جس تقسیم کو ہم پڑھیں گے وہ عموم و خصوص کے اعتبار سے ہے، یعنی اسم جو ہے وہ کامن ہے یا وہ اسپیسیفک ہے، کیا وہ جنرل ہے یا وہ انتہائی محدود اور لمیٹڈ ہے۔ عام طور پر جس کو ہم اپنی اردو زبان میں معرفہ اور نکرہ بولتے ہیں، یہ اسم ہی کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو عموم و خصوص ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس اعتبار سے جو پہلی قسم ہے اسے ہم نکرہ کہتے ہیں، یعنی کہ عام، جنرل اور کامن ناؤن۔ نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پر دلالت کرے، یعنی اس سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نافذۃ، ونڈو، کھڑکی، کوئی کھڑکی مراد ہو سکتی ہے۔ حجر، پتھر، کوئی پتھر مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآنی مثالوں کی طرف جائیں تو سورہ یوسف کے اندر آتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام، وہ اس شخص نے جو کنویں سے پانی نکال رہا تھا کہنے لگا او خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے۔ غلام، یہاں پر یہ لفظ غلام، بچہ، لڑکے کے معنی میں آیا ہے اور بالکل کامن ناؤن ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ یوسف ہے اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں لفظ آیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ بقرۃن، گائے، یہ کامن ناؤن تھا۔ بنی اسرائیل والے کسی بھی گائے کو اگر ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس کامن ناؤن کو کامن نہیں رکھا، پھر پوچھنا شروع کر دیا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، تو پھر مشکل کے اندر پڑ گئے۔ تو ہم نے دیکھا یہاں پہ بقرۃن ایک کامن ناؤن کے طور پر آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکرہ کی علامات کیا ہیں؟ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یاد رکھیے، ایک تو سمپل بات یہ ہے کہ معرفہ کی کچھ مخصوص اقسام ہیں، وہ لمیٹڈ ہے، ہم گن سکتے ہیں کہ یہ چیز معرفہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو معرفہ کی ڈیفینیشن پر یا معرفہ کی اقسام میں شامل نہ ہوں انہیں نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنتن، جس کا معنی ہوتا ہے بیٹی، لڑکی، یہ ایک اسم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو معرفہ کی 5 بڑی قسمیں ہیں۔ علم یعنی کسی کا نام ہو، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ ضمیر یعنی پروناؤن ہو، بنت وہ بھی نہیں ہے۔ اشارہ یعنی کہ وہ اس میں اشارہ ہو کسی کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ یا موصول ہو، جوڑنے والا، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ یا معرف باللام ہو، جس پر الف لام آیا ہوا ہو، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ ہم ڈیٹیل سے ان اقسام پہ آگے معرفہ میں جا کے بات کریں گے، لیکن یہاں صرف یہ نقطہ سمجھانا مقصود تھا کہ جس میں معرفہ کی کوئی علامت یا معرفہ کی جو کوئی قسم کے اندر شامل نہ ہو ہم کہیں گے کہ وہ نکرہ ہے۔ دوسری چیز، اگر اس کا اردو ٹرانسلیشن کریں تو عام طور پر اس کے ساتھ جیسے انگلش میں ہم اے یا این لگاتے ہیں، این ایپل یا اے بوائے، ایک لڑکا، ایک سیب، تو جنرلی عربی کے اندر بھی جب اس کا ترجمہ اردو میں جا کے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی یا ایک کا لفظ آ جاتا ہے، جیسے غلامن، کوئی بچہ یا کوئی لڑکا، بقرۃن، ایک گائے۔ نکرہ کی علامات میں جو بہت اہم، آپ کو ریڈنگ کرتے ہی جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ نکرہ لفظ کے آخر میں ہمیشہ تنوین آتی ہے، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش۔ جیسے رجلن کا لفظ ہے، رجلن یہ نکرہ ہے، اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے، اگر یہ الرجل ہو جائے تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔
الف لام کے داخل ہونے سے لفظ معرفہ ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے جب الف لام کسی اسم پر داخل ہو تو آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ آپ یوں سمجھیے، اگر اس کو ہم کہیں الرجلن تو یہ غلط ہے، یہ یا رجلن ہوگا یا الرجلو ہوگا۔ اگر رجلن ہوگا تو تنوین علامت ہے نکرہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ اگر الرجل ہوگا تو اس کا معنی بن جائے گا the man، مخصوص ایک آدمی۔ الف لام وہی کام کرتا ہے عربی زبان میں جو انگلش میں دا کرتا ہے، تو یہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے، بعض نام ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں، کسی کے نام ہوتے ہیں، ان پر بھی عربی میں تنوین آ جاتی ہے، مگر وہ تنوین کا آنا انہیں نکرہ نہیں بناتا، چونکہ ان کا کسی کا نام ہونا واضح طور پر انہیں معرفہ بنا رہا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے کثیر الاستعمال الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہو، قرآن مجید کے ترجمے کو جاننے میں آسانی ہو۔ آج اس لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلا لفظ ہے الدین۔ دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ یہاں بدلے سے مراد وہ نہیں ہے کسی سے بدلہ لینا، بلکہ یہ وہ دین ہے جس کا معنی جزا ہوتا ہے، یعنی کسی کے اچھے برے کام کی جو جزا ہے، جیسا کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 92 ٹائم آیا ہے، 92 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ایک اسم ہے اور اس کی مختلف اشکال آئی ہیں، کہیں الدین آیا ہے، کہیں ودین آیا ہے، کہیں پر بالدین آیا ہے، کہیں پر دین ہی، آخر میں یہ جو آپ کو ہی نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے، یعنی اس کا دین، اللہ کا دین۔ کہیں دینہم جمع کی ضمیر آئی، ان کا دین، کہیں پر دینکم یہ بھی ضمیر ہے لیکن مخاطب کی، تمہارا دین، تم سب کا دین۔ کہیں بے دینکم شروع میں حرف جار آ گیا، آخر میں اس کے پروناؤن بھی آ گیا، اور کہیں للدین لام ایز اے پریپوزیشن حرف جار کے طور پر آیا ہوا ہے۔ قرآنی آیات کے اندر دیکھیے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، یہاں پر الدین آیا۔ اگلی آیت کریمہ کو دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ یہاں پر جو لفظ دین ہے وہ ایک بدلے کے معنی میں نہیں آ رہا، بلکہ کوڈ آف لائف، یہاں پر مذہب، ایک اسلام بطور یہاں پہ مراد ہے دین کے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے باقی جو زندگی کے سسٹمز ہیں اسلام کو ان پہ غالب کرے۔ اسی طریقے سے اگلی آیتوں میں دیکھیے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، یہاں پہ با کے ساتھ دین آیا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے معاذ اللہ اپنے دین سے پھر جائے، یہاں پر دین ہی، اصل لفظ دین ہی ہے۔ یہ ہم جو آپ کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں مختلف قرآنی آیات کی، مقصود اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر کس کس طرح سے بدل بدل کے آتا ہے۔ کبھی اس کے شروع میں حروف کا لاحقہ لگ جاتا ہے، اس کے شروع میں حروف آ جاتے ہیں، اور کبھی اس کے آخر کے اندر کوئی ضمیر اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، جس سے بظاہر لفظ کی شکل بدل جاتی ہے، لیکن اصل میں جب آپ غور کریں گے تو لفظ دین ہی ہوگا، مگر اضافوں کے ساتھ۔ لکم دینکم ولی دین قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اے اعراب اور دیہاتی ہو، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھانے کے لیے آئے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہمارا دین یہ ہے؟ تو یہاں پہ بدینکم کا لفظ آیا، اور آخری آیت کریمہ فاقم وجہک للدین، یہاں پہ الدین کے شروع میں لام کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ایاکا۔ ایاکا کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے، ایاکا پروناؤن ہے، یہ اس میں ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے تو، یا ہم ادباً کہتے ہیں آپ۔ قرآن مجید میں آتا ہے ایاکا نعبدو، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ایاکا تیری کا معنی دے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 24 مرتبہ لفظ آیا ہے، کہیں ایاکا، کہیں ایاکم، کہیں ایانا، کہیں ایاہو، کہیں فایایا، اور کہیں وایایا۔ یہ جو ایا کے آگے آپ کو کا یا کم یا نا یا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں اس کے
وہ جو حالتیں ہیں ضمیر کی، ایاکا کا معنی ہے تو، یا کا معنی ہے میں یا مجھے، ایانا کا معنی ہے ہم یا ہمیں، یہ یا نا کا اور اگر ہو لگ جائے تو اسے، تو یہ ضمیر منصوب ہے، حالت نصبی والی ہوتی ہے اور سیپریٹ ہو کے الگ استعمال ہوتی ہے۔ آگے آپ ضمائر کی تفصیلات میں پڑھیں گے، کچھ ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، کچھ ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو سیپریٹ ہو کے آتی ہیں، ان میں سے یہ ایاکا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات کے اندر دیکھیے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ آگے فرمایا قل اللہ و انا او ایاکم، ایاکم کا معنی تم۔ تیسری آیت میں فرمایا ایانا تعبدون وقال شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون، یہاں پہ لفظ ایانا آیا ہوا ہے ہم کے معنی میں، بل ایاہو اس کے معنی میں آیا ہوا ہے، اور باقی آیات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں فَإِيَّايَا فَاعْبُدُونَ، پس تم میری ہی عبادت کرو، اور آخری آیت میں وَإِيَّايَا فَاتَّقُونَ، پس اے لوگو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہاں پر ایایا مجھ سے، ایانا ہم سے، ایاہو اس سے، ایاکا تجھ سے، یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے اندر تھوڑی تھوڑی چینجنگ کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر آپ بیسک لفظ کو سمجھ جائیں گے تو بہت سے قرآن مجید کی آیات کے الفاظ کا ترجمہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔